کہ وہ بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، بغیر ضرورت کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے عورت کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، اور اگر باہر نکلے بھی صحیح تو وہ زیب و زینت اختیار کر کے، آرائش اور نمائش کر کے اور اپنے حسن کو ظاہر کر کے نہیں نکل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ عورتیں اس طرح زیب و زینت اختیار نہ کریں جس طرح پہلی جاہلیت میں اختیار کرتے تھے، اور اپنی زینت صرف اپنے مردوں پر یا محرموں پر ظاہر کریں، غیر محرم پر اپنی زینت کو ظاہر کرنا کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی زینت کو عورتیں ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں پر، اپنے خاوندوں، یہ آگے چند محرموں کا ذکر ہے، ان پر اپنی زینتوں کو ظاہر کریں، اور ان کے سوا کسی بھی غیر محرم پر کسی عورت کو اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کا تصور حیا ہے، یہ قرآن پردے کا تصور دے رہا ہے، اور اگر عورت کو باہر نکلنا اس کے لیے ناگزیر ہو، شرعی مجبوری ہو، ضرورت ہو، تو پھر قرآن پردے کا حکم دیتا ہے۔ پردے کا، عورت اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے، تنگ لباس پہن کر نہیں، اپنے آپ کو، اپنے سارے بدن کو ڈھانپ کر نکلے۔ کتنی ڈھانپے؟ پہلے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے دوپٹے، اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال کر رکھیں۔ اور پھر ایک مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ رب کائنات حکم دے رہا ہے کہ محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیویوں سے، ازواج سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی جلباب اپنے اوپر ڈال کر رکھیں۔ اب جلباب کسے کہتے ہیں؟ آپ تفسیر کی ہر کتاب اٹھا کر دیکھیں، تفسیر کی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین نے فرمایا کہ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں کہ جو عورت کے چہرے سے لے کر اس کے سارے وجود کو ڈھانپ دے۔ رب حکم دے رہا ہے کہ حبیب اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈالا کریں، اپنے وجود کو ڈھانپا کریں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آج کل کے جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بے حیائی کے لیے رستے تلاش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پردہ تو صرف نگاہ کا ہوتا ہے۔ عورتیں بھی کہتی ہیں بس یہ دل پاک ہونا چاہیے، نگاہ میں پردہ ہونا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا نبی کریم علیہ السلام کی ازواج پاک نہیں تھیں؟
حضور کی بیٹیاں پاک نہیں تھیں؟ اس ساری امت میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر بھی کسی کو اللہ نے حیا عطا فرمائی ہے؟ نہیں۔ اتنی پیکر حیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے حبیب اپنی بیویوں سے اور ایمان والی عورتوں سے اور بیٹیوں سے فرما دیجئے کہ اپنے بدن کو جلباب کے ساتھ ڈھانپا کریں۔ تو جب اتنی پاک ہستیوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے تو آج کل کی نوجوان لڑکیوں کو اپنی زینت اور اپنے چہرے کا اور اپنے وجود کے اظہار کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ مولا علی شیر خدا سے بڑھ کر بھی آج کے دور میں ہم دیکھیں کسی میں اتنی حیا ہوگی جتنی مولا علی شیر خدا میں، لیکن میرے آقا نے ان کو حکم دیا علی اچانک نگاہ پڑ جائے، نگاہ ابو داؤد کی روایت ہے، اچانک نگاہ پڑ جائے معافی ہے، لیکن دوبارہ نگاہ ڈالنا علی تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب مولا علی کے لیے دوبارہ نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے تو تیرے اور میرے لیے دوبارہ کسی عورت کو دیکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرات محترم، اسلام نے عورت کو منع فرمایا، مرد کو منع فرمایا، اگر باہر نکلنا ہے تو عورت نے باپردہ ہو کر نکلنا ہے، اور اگر کبھی کسی غیر محرم سے کلام کرنے کی ضرورت ہو تو قرآن اس کا بھی طریقہ بیان کرتا ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اللہ فرماتا ہے نرمی سے بات نہیں کرنی، بے تکلفی سے بات نہیں کرنی، ہنسی مذاق سے کسی غیر محرم سے بات نہیں کرنی، منع ہے، بس اپنی ضرورت کی بات کرو اور سنجیدگی کے ساتھ۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم کسی سے نرمی سے لوچ انداز میں اور بے تکلف ہو کر کسی مرد کے ساتھ بات کرو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتا، تنہائی میں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، حضور نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، آقا نے فرمایا کہ خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، خلوت میں نہ بیٹھے۔ اور حضور نے فرمایا ترمذی شریف کے اندر جو لفظ ہے، فرمایا کہ جو بندہ کسی عورت کے ساتھ تنہا بیٹھتا ہے خلوت میں الا کان ثالثہم الشیطان، فرمایا تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے جو ان کو برائی پر برانگیختہ کرتا رہتا ہے۔ تو کسی عورت کو تنہائی میں مرد کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں، کسی مرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی عورت کو غیر محرم عورت کو مس کرے، اس کو چھوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عورتیں بیعت کے لیے آتی تو سرکار دو عالم علیہ السلام بیعت ہاتھ سے نہیں لیتے تھے اور فرماتے انی لا اصافح النساء، فرمایا کہ میں کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتا، کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اور بہقی کی روایت ہے اور امام طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے، بڑے سخت لفظ ہیں، کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی بھی غیر محرم عورت کو اپنے ہاتھ سے مس کرے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں سند صحیح کے ساتھ کہ کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کیل گھونپ دیا جائے اور وہ اس کے سر میں چلا جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے